السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا۔ ایسا نہیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہو تو ہم ہی فقط عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں اور ہم ہی اپنے خوشیوں میں مگن رہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا جذبہ اسی وقت کام آئے گا جب کہ ہم دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، تو اصل میں یہی انسانیت ہے۔ جی ہاں، یہ ہر مذہب میں ایک اچھا کام سمجھا گیا، نیکی کا کام سمجھا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، لیکن کہیں کہیں زیادہ اسلام نے اس کو ترجیح دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر ہم مخلوق کے کام آتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے کام آ گئے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ تعجب سے اللہ سے پوچھے گا، اے میرے رب، تجھے کھانے کی کہاں سے حاجت ہو گئی؟ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے، مجھے تو حاجت نہیں ہے، میرے بندوں میں سے ایک بندہ کھانے کے لیے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، اور تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا تھا، لیکن تم تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیا۔ تم تو اپنی زندگی میں مگن رہے، مست رہے، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے عیش و عشرت میں مگن رہے، میرے طرف تو متوجہ نہیں ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے، اگر تم اس کی مدد کرتے تو گویا کہ تم میری مدد کرتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے پھر پکار کے کہا، ارے میں کپڑوں کی ضرورت میں تھا تو تم نے کپڑے نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھے کپڑوں کی کہاں سے حاجت ہو گئی؟ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے، میرے بندوں میں سے ایک بندہ، اس کے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی نصیب نہیں تھا، وہ تجھے پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا تو عنایت کر دو، تو تم تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، بس ایسے ہی چھوڑ دیا۔ میں تو وہیں موجود تھا، اگر تم اسے پہنا دیتے تو مجھے پہنانے کے برابر ہو جاتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف نیکی یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں،
اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا صرف یہی نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیکیاں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لیں، یا یہ ہے کہ اپنے چہرے کو مغرب کی طرف پھیر لیں، یعنی نماز ادا کر لینے کو ہی ہم فقط نیکی سمجھ جائیں، یہی نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جس مال سے تم محبت کرتے ہو وہ مال دیا کرو۔ کسے؟ ذوی القربہ، اپنے وہ رشتہ دار جو وہ محتاج ہوں، تو اپنے مال میں سے کچھ مال ان کو بھی دے دیا کرو۔ والیتاما والمساکین، اگر یتیم ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اس یتیم کو بھی اپنے مال میں سے جس کو تم محبوب رکھتے ہو اس مال کو دیا کرو۔ والمساکین، مسکین ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وابن السبیل، اگر مسافر بھی ہو اور یہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ایسے مسافر کو بھی کچھ دے دیا کریں۔ اسی لیے زکوٰۃ کی جہاں اقسام بیان کی گئی ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک جگہ اپنے وہ مالدار ہے لیکن سفر کر کے دوسری جگہ آیا ہے، اب اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسے مسافر کو جبکہ وہ اپنی جگہ مالدار ہے اسے بھی زکوٰۃ دینے کو جائز قرار دیا گیا، چونکہ پچھلے دنوں میں یہ ٹرانسفر نہیں تھا کہ فون پے ہو یا گوگل پے ہو یا بینک سے ٹرانسفر ہو، یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے ابن سبیل کو، مسافر کو بھی باوجود مالدار ہونے کے اسے، جبکہ اگر سفر کر کے کہیں آیا ہو، اس کے پاس پیسہ نہیں، کھانے کا محتاج ہے، زکوٰۃ کی رقم اسے دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی 8 اقسام میں اسے بھی اللہ رب ذوالجلال نے شامل فرمایا۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ ٹرانسفر آسان ہو گیا ہے، اس لیے اگر مال ہو تو ہرگز زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا پیسہ منگوا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اس لیے اب مسافر ہے تو اب یہاں زکوٰۃ لینا شروع کر دے، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو خود بچا کے رکھنا چاہیے۔ والسائلین، اگر کوئی دستے دراز کر کے ہاتھ مانگ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو اس کو بھی دینا چاہیے۔ لیکن آج کیا کریں کہ بہت زیادہ پروفیشنل مانگنے والے آ گئے ہیں کہ اب اس میں بھی ایک ایجنسی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ شک میں پڑ گئے ہیں کہ واقعتاً یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے، یا یہ ہے کہ بس یہ پروفیشنل طریقے سے یہ مانگنے کا دھندا بنا لیا ہے۔ بہتر یہی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو کہ کوئی غریب ہے، محتاج ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیا کرو، پھر اپنے پڑوس میں جن کو تم جانتے ہو اور ان کے بارے میں تمہارے پاس علم ہے کہ ہاں ان کی حالت اتنی موٹی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، بہت مشکل سے ان کا گزارا چل رہا ہے، ایسے پڑوسیوں کو آپ دیا کرو۔ اللہ نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے، اگر آپ کے محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو آپ جانتے ہوں، یا اپنے شہر میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو آپ جانتے ہوں، تو ان کو آپ بند مٹھی دے دیا کریں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔
اور وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والے بنے۔ ہاتھ پھیلائیں تو فقط اللہ کے سامنے، آپ نے کسی کو دکھائے بغیر ان کے گھر پہ لے جا کے راشن رکھ کے واپس آ گئے، کسی کو کان خبر نہیں، دروازہ انہوں نے کھولا دیکھا تو راشن رکھا ہوا پایا ہے، ان کے دل میں خوشی ہوگی اور رکھنے والے کے لیے دعائیں نکلیں گی کہ کون ہے اللہ کا وہ نیک بندہ جس نے میری اس تکلیف میں، میری اس مصیبت کے وقت میں میری مدد کر دیا، میرا کام آ گیا، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ بندے کے دل سے دعائیں نکلیں گی، یہی دعائیں ہم کو چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہ ساری نیکیوں کو ذکر کرنے کے بعد، یہ ساری نیکیوں کو اللہ رب ذوالجلال ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک طرف نماز کا بھی حکم ہے، ایک طرف زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اس کے علاوہ تمہارے مال میں ایک اور حق بھی ہے کہ اس میں سے کچھ مال نکال کے غریبوں میں دیا کرو۔ صرف زکوٰۃ ادا کر دیں اتنا فقط کافی نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے مال میں حق ہے، اسے نکال کے آپ ضرورت مندوں کو دیا کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز قائم کرو، واعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا فافعل، یعنی نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیابی پا سکو۔ اگر تم نیکی کے کام کرتے ہو، بر کے کام کرتے ہو تو اس میں تمہارے لیے فلاح ہے، تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ آج چونکہ انسانیت کرونا جیسی وبا کی وجہ سے اور بزنس کے نہ ہونے کی وجہ سے مشکل وقت سے گزر رہی ہے، ایسے میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ جائے۔ اگر اللہ نے بعض احباب کو دولت عطا کیا ہے تو دولت کو جمع کر کے رکھ کے چلے جانا یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، یہ موقع ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئے۔ بہت سارے مالدار احباب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، باوجود یہ وبا پھیلنے کے باوجود مشکل وقت کے یہ احباب اپنی کاروں میں کھانے کے پٹلم بنا کے رکھ کے ضرورت مندوں کو دے کے آ رہے ہیں، تقسیم کر کے آ رہے ہیں، اپنا وقت اس میں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے جذبوں کو قبول فرمائے۔ بعض وہ احباب جو راشن کے کٹ بنا کے بغیر نام و نمود کے، ریاکاری کے، دکھلاوے کے، کوئی تصویر نہیں، کوئی چرچا نہیں، کوئی فوٹو نہیں، بس ایسے ہی بن مٹھی، تاکہ وہ احباب جو اب تک ایک اچھی زندگی گزر بسر کر رہے تھے اور ایک اچھی زندگی جی رہے تھے، لیکن اچانک ایک ایسا وقت آ گیا نہ بزنس کر سکتے ہیں۔ اب تک متوسط گھرانے سے ان کی پہچان ہو رہی تھی، لیکن حالت نے اب اتنے نیچے ڈھکیل دیا کہ اگر کوئی لا کے دے دے اس لیے کہ مانگ نہیں سکتے، اگر پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے؟ ایک عزت ہے معاشرے میں، ایک نام ہے معاشرے میں، لیکن حالت نے مجھے اتنا کمزور کر دیا، اتنا توڑ کے رکھ دیا کہ اب میرا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں اگر مالدار احباب راشن کی ایک کٹ بنا کے ہمارے ان احباب تک پہنچا دیا، انتظام کر دیا، کتنی بڑی عبادت ہے۔ یقیناً اللہ رب ذوالجلال ایسے مالداروں کو اتنا اجر عطا کریں گے، اتنا اجر عطا کریں گے، میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے عمر شریف 40 سال نہیں ہوئی تھی، پہلی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے باہر نکل کر تشریف لے گئے
تو دیکھا کہ ایک قافلے والے وہاں قیام کیے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ بدن چھپانے کے لیے کچھ ہے، بس بہت گئی گزری حالت میں دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، فوراً دوڑتے ہوئے واپس آئے، اپنے گھر پہنچے اور خاموش لیٹ گئے، چہرے پہ غمگین کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین فتین آپ کی زوجہ محترمہ تھی، چہرے کو دیکھتے ہی، چہرے انور کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ کچھ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ بہت محبت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو پریشان کر کے رکھا ہے؟ آپ کے چہرے سے غم ظاہر ہو رہا ہے، کس چیز نے آپ کو اتنا غم میں ڈال دیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ، میں مکے سے باہر ایک وادی میں گیا، ایک قافلے والے وہاں قیام کیے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کچھ کھانا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ بدن چھپانے کے لیے کپڑا میسر ہے، ایسی گئی گزری حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں آ کے یہاں لیٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے سرتاج، آپ جائیں مکے کے سرداروں کو دعوت دیں کہ یہاں آئیں، میرے پاس آئے، میرے گھر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی بیوی کی بات کو سنتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں، مکے کے سرداروں کو دعوت دیا کہ خدیجہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ان کے آنے تک اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس جتنے درہم تھے، جتنے دینار تھے، جتنے اشرفیاں تھیں، لا کے صحن میں جمع کر دیا، ایک بھیڑ سے بن گئی ساری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں آ کے دیکھتا ہوں، مجھے تو اس طرف کا نظر نہیں آ رہا ہے، اتنی اشرفیاں خدیجہ نے جمع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے سردار جمع ہو گئے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پکار کے کہا، نام لے کے، دیکھو تم سب گواہ رہو، یہ ساری اشرفیاں، یہ سارا مال میں محمد کے نام کر دیا۔ اب اس کے مالک محمد ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے بیوی کا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مال نہیں تھا، اس لیے دے نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خدیجۃ الکبریٰ سے مانگا بھی نہیں تھا، پوچھا بھی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ نے سوچا کہ میں یہ دے دوں، میں مالک بنا دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس غریب کو چاہے، جس محتاج کو چاہے، جس ضرورت مند کو چاہے، اسے لے جا کے شوق سے پہنچائیں، آپ کو مجھے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ سارا مال آپ کا ہے، آج سے آپ اس کے مالک ہیں۔ جی ہاں، یہی تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے بھی عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس مشکل وقت میں دوسروں کے کام آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہجرت کے ارادے سے حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ ابن دغنہ، ایک بڑا پہلوان سا آدمی اور ایک بہت ہی با اثر آدمی اور ایک اچھا مالدار آدمی اور خاندانی آدمی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کچھ یعنی کپڑے اٹھا کے باہر جا رہے ہیں، کھڑا کے پوچھا، ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہاں مجھے لوگ عبادت کرنے سے روکتے ہیں، مجھے یہاں اللہ اللہ کرنے سے روکتے ہیں، اس لیے میں یہاں سے نکل کے دوسری طرف جا رہا ہوں تاکہ وہاں میں اللہ کو سکون سے یاد کر سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں۔ ابن دغنہ نے کہا، ارے کہاں جا رہے ہو؟ آپ تو وہ ہو کہ لوگوں کے کام آتے ہو، غریبوں کے کام آتے ہو، محتاجوں کے کام آتے ہو، جو غلام ہے اس کو اپنے مال سے آزاد کراتے ہو۔ آپ جیسا انسان اگر یہاں سے دوسری طرف چلا جائے تو پھر انسانیت شرمسار ہو جائے گی، آپ ہرگز نہیں جا سکتے، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے اور اعلان کیا مکے میں، آج سے یہ میری ذمہ داری میں ہے، کوئی ابوبکر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چند دن
گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر سے ابن دغنہ نے گزارش کی کہ آپ قرآن کی تلاوت آہستگی کے ساتھ کر لیں، زور سے نہ پڑھیں۔ حضرت ابو بکر چند دن کے لیے اسی پہ عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب آپ کی جو کفالت ہے، آپ کی جو مجھ پر ذمہ داری تھی، میں آپ کے لیے لوٹا دیا، اب میں آزاد ہوں، اب میں قرآن کی تلاوت زور سے کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ایک عادت تھی، ان کے پاس جو کچھ مال تھا لٹا دیا غلاموں کو آزاد کرانے میں، یتیموں کی مدد کرنے میں، بیواؤں کی مدد کرنے میں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوے کے موقع پہ اعلان کیا تھا، جن کے پاس بھی جو کچھ مال ہو یہاں صحن میں لا کے جمع کر دو۔ ابو بکر بھی گئے تھے، حضرت عمر بھی گئے تھے، اور صحابہ بھی گئے تھے، سب نے لا کے ان کے پاس جو کچھ مال تھا لا کے جمع کر دیا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر تو اپنا پورا مال غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کر دیا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے آج مجھے جو کچھ مال دیا ہے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا مال کے خرچ کرنے میں۔ آدھا مال الگ الگ کر کے آدھا مال لا کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا کہ کتنا لائے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر ٹاٹ پہن کے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے وہی سوال دہرایا، ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کے آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ گھر پر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا مال سب کچھ سمیٹ کے آپ کے دربار میں لا کے ڈال دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین بھی تشریف لائے اور کہا اللہ رب ذوالجلال نے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا ہے اور پوچھ رہے ہیں، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاٹ پہن کے یہ کیکر کے کانٹے لگا کے آئے ہیں تو یہ کیوں لگا کے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بدن پر جو کپڑے تھے میں اسے رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، کپڑوں کو بھی نکال کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیے۔ ٹاٹ پہن لیا تو کہیں کھل نہ جائے، اس وجہ سے کیکر کے کانٹے نکال کے گنڈیوں کی جگہ لگا کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہ تھا، آج امت کے وہ مالدار افراد جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اگر آگے بڑھ کے آئیں گے، چونکہ یہ بیماری کا ایک لمبا عرصہ ہو رہا ہے، سال سے زیادہ مدت گزر گئی، لوگ دے دے کے ایسا لگ رہا ہے کہ تھک گئے ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ایک بڑی امت، ایک بڑی قوم بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے، آپ آگے آئیں، ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، ان بیواؤں کی ضرورت کو پورا کریں، ان محتاجوں کی ضرورت کو پورا کریں، تاکہ اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے۔ اگر اللہ نے ہم سے سوال کر لیا تم کیا کر کے آئے ہو، تو ہم بھی یہی جواب دینے والے بن جائیں، اللہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا میں نے تیرے راستے میں قربان کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اندر بھی اسی طرح کا جذبہ پیدا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، اس وبا کو، اس مصیبت کو اللہ رب ذوالجلال جلد از جلد ختم فرما دے پورے عالم سے، اور خاص طور پر ہمارے ملک سے اللہ رب ذوالجلال ان وباؤں کا خاتمہ فرما دے۔ میں وہ احباب جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جامع العلوم کا اکاؤنٹ ہے، آن لائن آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ میں احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے، چونکہ اس لیے کہ یہاں اساتذہ ہیں، یہاں کا ایک عملہ ہے، یہاں کی ضرورتیں ہیں،
اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے تو کون توجہ کرے گا؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس ہمارے بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ہم سے یا سیکریٹری صاحب سے یا ہماری مسجد کے آفس سے فون کر کے لے لیں، اور جو بھی امداد پہنچانا چاہیں، آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہیں نا، تو آپ کو آنے کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ رسید آپ تک پہنچانے کا ضرور انتظام کیا جائے گا۔ اللہ آپ کی مدد کو، آپ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرما کر تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔